سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر اور سہنے والا سہ کر جب خاموش ہو جائے تو سمجھ لو اس کا معاملہ خدا کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ اپنی عمر اور مال پر کبھی اعتبار نہ کرنا، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہونے والی ہے۔ لوہا نرم ہو کر اوزار، سونا نرم ہو کر زیور، مٹی نرم ہو کر کھیت اور آٹا نرم ہو کر روٹی بنتی ہے۔ اسی طرح انسان دل کا نرم ہو کر ولی اور عارف بنتا ہے۔ دل کی نرمی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے، اور ہر تکلیف اور مصیبت کے بعد کشادگی ہے، اور بلا شبہ ہر تنگی اور مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ضروری نہیں کہ کچھ توڑنے کے لیے پتھر ہی اٹھاؤ، بس لہجہ بدل کر بولنے سے بھی دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ جب آپ کے گھر میں موجود قرآن کریم پر گرد و غبار ہو اور آپ کا موبائل فون صاف و شفاف ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے تعلقات اور رابطے اپنے دوست و احباب کے ساتھ تو مضبوط ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا رابطہ اور تعلق بہت کمزور ہے۔ تکبر سے اپنا سر کبھی بلند نہ کرو، کیونکہ جیتنے والا بھی اپنا گولڈ میڈل سر جھکا کر ہی حاصل کرتا ہے۔ ایک بابا جی فرماتے تھے کہ ایک ایسا بھی دوست ہونا چاہیے جو قبر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کرا دے، اور وہ دوست درود و سلام ہے۔ زندگی کی بھاگ دوڑ اور تھکاوٹ میں بہن بھائی ہوادار کھڑکیوں کی مانند ہوتے ہیں، ان کھڑکیوں کو کبھی بند نہ ہونے دیجیے۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گنہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو چیز تقسیم کرو گے اسی چیز کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، عزت ہو، علم ہو، محبت ہو، درگزر ہو، کھانا ہو یا آسانیاں۔ اللہ تعالیٰ کا نام بہت زیادہ لیا جائے یا پھر کم، اپنا اثر ضرور رکھتا ہے۔ دنیا میں بعض اشیاء ایسی ہیں کہ ان کا نام لینے سے ہی منہ میں پانی بھر آتا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس خالق کائنات کا نام اللہ لیا جائے اور اس میں اثر نہ ہو؟ خود خالی نام میں بھی برکت ہے۔ دعائیں کثرت سے کیا کرو، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ کئی مرتبہ تم گرنے ہی والے تھے، مگر تمہاری دعاؤں نے تمہیں تھام لیا تھا۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزیں کبھی مت بھولنا: اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ کبھی کبھی یہ سوچیں کہ اس وقت میرا اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کیسے ہے؟ شارک کے پاس تو ہے، مگر میں کیوں خالی خالی محسوس کرتا ہوں؟ تو پھر آپ کو ایک حرکت، ایک وائبریشن محسوس ہوتی ہے۔ یہ بڑے مزے کی اور دلچسپ باتیں ہیں، لیکن ہم اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ اس طرف جا ہی نہیں سکتے۔